السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کلاس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیوی کے حقوق یا خامند کے فرائض۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل الصلوات بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے ہم نے اس سے جو ٹاپک پڑھا ہے وہ ہے خامند کے حقوق، جو بیوی کی ذمہ داریاں تھیں، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ بیوی کا خامند کے اوپر حق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مذہب میں جہاں شوہر کے حقوق بیوی کے ذمہ رکھے ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں اس کے فرائض ہیں، وہاں بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کا پورا کرنا شوہر کے لیے فرض ہے، بے حد ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے بھی مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کو ان عورتوں پر حقوق حاصل ہیں۔ تو اس کی ہیڈنگ ہم بنائیں گے۔ پہلی ہیڈنگ آپ بنا لیں، مہر کی ادائیگی۔ تو نکاح کے بعد سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ مہر سے متعلق رقم یا وہ مال ہے جو خامند کے ذمہ ادا کرنا لازمی ہے، اور یہ حق جو ہے یہ حق زوجیت بطور معاوضہ خامند کو بیوی کو دینا ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مہر کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 4 میں ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ تم عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ مہر جو ہے یہ ایک طرح کا قرضہ ہے، اور یہ مرد کے ذمے باقی رہتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ مہر ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو یہ مہر اس کے ترکہ، اس کی جائیداد وراثت میں سے وصول کیا جائے گا، عورت کو ادا کیا جائے گا۔ یہ خالصتاً عورت کا حق ہوتا ہے، اور اس کے والدین یا شوہر کو یہ مال عورت سے لینے کا حق بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی چاہے تو اپنی مرضی سے شوہر کو یہ حق معاف کر سکتی ہے۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شرطوں میں سے وہ شرط جو سب سے زیادہ پوری کرنے کی مستحق ہے وہ ہے جس کے ذریعے تم عورتوں کی عصمت کے مالک بنے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ وہ مہر ادا نہیں کرے گا تو وہ زانی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ مہر کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے، اور اسلام میں مہر کی کوئی حد نہیں، اور لیکن اس میں خواہ مخواہ زیادہ مہر مقرر کرنے کو بھی پسند نہیں کیا گیا، یعنی اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری ہیڈنگ ہے نان و نفقہ۔ بیوی کی تمام ضروریات کو پورا کرنا شوہر کے ذمہ فرض ہے، مطلب اس کا کھانا پینا، پہننا، رہائش، یہ سب خامند کے ذمہ ہے، اور یہ سب ہی نان و نفقہ کہلاتا ہے، اور یہ خامند پر اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بیوی کی ضروریات پوری کرنا خامند کا فرض ہے۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نان و نفقہ کو بیوی کے حقوق میں سے ایک بہت اہم حق قرار دیا گیا، اور خامند کی یہ ذمہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بیوی کا شوہر پر حق یہ ہے کہ جو وہ خود کھائے اسے بھی کھلائے، اور جو خود پہنے اسے بھی پہنائے۔ اگر کوئی شخص کنجوسی سے کام لے، بخل سے کام لے، اور اپنی بیوی کی جائز ضروریات کو بھی پورا نہ کرے
تو پھر بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے، لیکن جائز ضروریات پر، صرف اپنے اور بچوں کی ضروریات پر، اس سے وہ کسی کو تحفہ، تحائف یا اپنے فیملی ممبرز جو اس کے بچے ہیں، اس کی اپنی ذات ہے، ان کے علاوہ وہ کسی کو نہیں دے سکتی خاوند کی اجازت کے بغیر۔ اگلی ہیڈنگ بنا لیں حسن سلوک۔ بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور جن باتوں کی بہت زیادہ ممانعت فرمائی گئی ہے اس میں بیوی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر چہرے پر مارنے سے تو بہت سختی سے روکا گیا ہے۔ اور اگر عورت بد کلام ہے، بد اخلاق ہے، تو اس کے باوجود اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی سخت کلامی کو برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی تکلیف پر دیا گیا تھا۔ تو یہ آج ہم نے ہاف ٹاپک پڑھا ہے، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اور ساتھ ساتھ پچھلا جو ہم پڑھ چکے ہیں اتنے سارے ٹاپکس، ان کا بھی ایک ڈیلی ٹائم ٹیبل بنا کے ان کو ساتھ ساتھ ریوائز کرتی رہیں، اور ہر ٹاپک کے متعلقہ آپ شارٹ کویسچنز جو ہے وہ بھی روز یاد کر لیں، یا روز کم از کم بھی 10 شارٹ کویسچن جو ہیں پیچھے آبجیکٹیو میں سے ضرور یاد کر لیا کریں۔ فی امان اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔